قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے آخری صحابی تک 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام دنیا کے اندر آئے، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جو شخص نبی سے ملاقات کرے اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، نبی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے۔ اگر نبی کی زیارت کی ہے اور ایمان موجود نہیں ہے تب بھی وہ صحابی نہیں کہلائے گا، اور اگر نبی کی زیارت کی ہے اور ایمان بھی لایا ہے لیکن بعد میں پھر ایمان سے پھر گیا ہے اور وہ مرتد ہو گیا ہے تو اسے بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور پھر دنیا سے بھی گیا ہو ایمان کی حالت میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کے لیے جن شخصیتوں کو چنا اور جن لوگوں کو چنا وہ کتنی عظیم شخصیتیں اور کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے ہر نبی کو اللہ نے امت بھی عطا فرمائی۔ کسی نبی کا ایک امتی بنا، کسی کے 2 امتی بنے، کسی کے 3 بنے، کسی کے 5 بنے، 10 بنے، اس طریقے سے امت بنتی چلی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم کے تقریباً 80 یا 82 آدمی صرف مسلمان ہوئے، تو ان کی وہ اتنی امت بنی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ساتھی عطا فرمائے۔ نبی کے ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صحابی عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 1,24,000 ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی صحابی کا ہونا کتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے اور اپنے نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کی دائیں بائیں خدمت کرنے کے لیے، نبی کے پیغام کو، نبی کے مشن کو نبی کی موجودگی میں رہ کر کے کرنے کے لیے جن شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ چنے، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب وہ بھی ہماری طرح ایک عام آدمی ہوتا ہے، گنہگار بھی ہوتا ہے، ہم سبھی گنہگار ہیں، ہر انسان ہی گنہگار ہے، لیکن صحابہ کرام وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی اور پیغمبر نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو صحابہ نے کہا آمین۔ تو اس کا مقابلہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کوئی بات بتائی تو صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ پیغمبر نے کہا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور صحابہ پیغمبر نے پڑھ کر کے بتایا اور صحابہ نے پھر پیغمبر کے سامنے اس پر عمل کیا، یعنی صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟
صحابہ کو روزہ رکھتے ہوئے پیغمبر نے اپنی آنکھ سے دیکھا، صحابہ کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، صحابہ کو حج کرتے ہوئے، دیگر نیک اعمال کار خیر کرتے ہوئے صحابہ کو پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر کوئی بات غلط بھی تھی، نامناسب بھی تھی، تو پیغمبر نے ان کی نکیر فرمائی۔ اور مجھے اور آپ کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم اپنے استاذ کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہ ان کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ نبی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور جب کوئی عالم مسئلہ بتائے گا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ صحابہ جب نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یا تو نبی بتلا دیا کرتے تھے، اور اگر نبی کو اس وقت علم میں نہیں ہوتا تو وحی کا انتظار ہوتا، اور اللہ وحی کو اتار کر کے نبی کے ذریعے سے صحابہ کے اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کسی بھی صحابی کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ وہ عدول ہیں، یعنی ان پر اعتماد کیا گیا ہے، ایماندار ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں، مکار نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، دغا باز نہیں ہے۔ میرے سارے کے سارے صحابہ وہ ایماندار ہیں، سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ پیغمبر نے اس بات کو کہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم تک جتنا بھی اسلام پہنچا وہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ اس لیے کہ نبی نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے پڑھ کر کے بتایا۔ نبی کے اوپر قرآن کس طریقے سے اترا اور کون سا قرآن اترا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے قرآن کو پڑھ کر کے ہمیں بتایا۔ نبی نے روزے کس طریقے سے رکھے، نبی نے زکوٰۃ کیسے ادا کی، نبی نے حج کیسے ادا کیا، نبی نے عمرہ کیسے ادا کیا، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو پیغمبر نے کیسے کیا، اس کو صحابہ نے دیکھا، اور صحابہ نے پھر اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے تو اسلام ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی پہلی بنیاد اور پہلی اینٹ ہی وہ صحابہ کرام، پہلی اینٹ ہی ہے۔ تو اگر آپ بنیاد کی پہلی اینٹ ہی کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو بتائیے وہ دیوار کیسے کھڑی رہے گی اور وہ عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ لہذا صحابہ کو تو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے، اور کیسی انہوں نے خدمت کی۔ آج ہمارے میں سے بھی بہت سارے مسلمان کی خواہش ہوتی، چاہت ہوتی کہ کاش میں پیغمبر کے زمانے میں ہوتا، میں نبی کے ساتھ ہوتا تو میں خدمت کرتا، اور میں یہ کرتا، میں غزوات میں جاتا، میں جنگ میں شریک ہوتا، اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، میرے سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو میں نبی۔ آج ہے بہت سارے لوگ اس کا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان ہے نہیں۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو لگے ہوئے دسترخوان ملے کہ آپ کو صرف بیٹھ کر کے جا کر کے کھانا ہے۔ نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بہترین عالیشان مخمل اور نرم اور گرم بستر ملیں گے، آپ کو صرف جا کر کے اس کے اوپر سونا ہے۔ نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو عالیشان بنگلہ ملے گا، آپ کو جا کر کے اس میں صرف داخل ہونا ہے۔ نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خوبصورت بیوی ملے گی، آپ کو جا کر کے اس کے پاس جانا ہے۔ ہرگز نبی کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تھوکا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تانے کسے جائیں گے۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو گالیاں دی جائے گی۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر فاقے آئیں گے۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بھوکا رکھا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پیاسا رکھا جائے گا۔ نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ اور تنگدستی آئے گی۔ نبی کے ساتھ کا
مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں فاقہ کو برداشت کرنا پڑے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اندر سے ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم کے اوپر تمہارے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی اور خندہ پیشانی سے تمہیں مسکرا کر کے اس کو قبول کرنا پڑے گا. اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو نبی کا ساتھ تمہیں ملے گا, اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو نبی کا ساتھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. یعنی تم صحابی نہیں مل سکتے ہو, اور اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے اور کون نہیں برداشت کر سکتا ہے. جو نہیں برداشت کر سکتا اللہ نے اس کو صحابی نہیں بنایا, اور جو برداشت کر سکتا تھا اللہ نے اس کو صحابی بنا دیا. وہ ابو بکر صدیق تھے, وہ عمر فاروق تھے, وہ عثمان غنی تھے, وہ علی تھے, وہ عبداللہ ابن عمر, وہ عبداللہ ابن عباس, اور وہ عبیدہ ابن الجراح. اس طریقے سے صحابہ کرام کی جو ایک طویل فہرست ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی بنایا, اور صحابی بنا کر کے انہوں نے قدم قدم پر پیغمبر کا ساتھ دیا. قدم قدم پر آتا ہے. فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ مجلس میں اس طریقے سے بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیور, کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے, اور کوئی صحابی ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کے سامنے نظر سے نظر ملا کر کے آپ کو دیکھتا نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کے کان میں آواز پہنچی, وہیں پر دروازے کے پاس میں بیٹھ گئے. جب پیغمبر جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں پر بیٹھ گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ نے جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب پیغمبر کی بات سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں, میں یہیں پر بیٹھ گیا. ایسا ادب کیا, ایسا ادب کیا, اور ایسی زندگی بسر کر کے دکھائی, اور ایسا پیغمبر کا ساتھ دیا کہ یعنی پیغمبر کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا, پیغمبر کے وضو کا بچا ہوا پانی اس کو زمین پر نہیں گرنے دیا, پیغمبر کے پسینے کی جو خوشبو تھی, ہمارے پسینے میں تو بدبو ہوتی ہے, لیکن پیغمبر کے پسینے کی جو خوشبو تھی اس خوشبو کو شیشی کے اندر ملا لیا اور اس کا عطر بنا لیا, اور اس کو زندگی بھر سونگتے رہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے پیغمبر نے اگر اپنے جسم کا خون نکال کر کے کسی کو دیا کہ اس کو لے جا کر کے کہیں پر دفن کر دو, تو اس نے دفن کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اگر کسی کو مناسب سمجھا تو وہ زمین نہیں بلکہ اپنے پیٹ کو سمجھا, اور اس نے پیغمبر کے خون کو پی لیا. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جس بدن کو پیغمبر کا خون لگے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ایسا احترام, ایسا اکرام, ایسا ادب, ایسی تمیز, ایسا نصیب جو لوگ کر سکتے تھے, جن لوگوں نے کیا, اللہ نے ان کو صحابی بنایا. جب صحابی بنایا پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا, سب کچھ ان کا لٹ گیا, بکھر گیا, اجڑ گیا, کوئی چیز ان کے پاس میں باقی نہیں رہی. بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے, یعنی مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ ہمیشہ روزانہ نئے کپڑے بدلا کرتے تھے, روزانہ, اور ان کے دسترخوان پر قسم قسم کے روزانہ نئے نئے کھانے اور بہترین قسم کی گھوڑے سب. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ایسے حالات اپنے اوپر آئے, ان کے اوپر آئے کہ ان کے پاس بچھانے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا, اور بدلنے کے لیے بھی, جسم پر پہننے کے لیے بھی کوئی زیادہ کپڑے نہیں تھے. لیکن اسلام کی خاطر ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. جب صحابہ کرام کی جماعت نے پیغمبر کے ساتھ آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تو اللہ نے بھی پھر ان کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یعنی صرف یہی راضی نہیں ہوئے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگر آپ سے کسی سے پوچھوں گا کہ تم اللہ سے راضی ہو تو ہر مسلمان یہ کہے گا میں تو راضی ہوں. بھائی اللہ سے کون ناراض ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تو راضی ہے, وہ بھی راضی ہے, یعنی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اصل تو اس کے راضی ہونے کی بات ہے, اصل اس کے راضی ہونے کی بات ہے. خوبصورت عورت دلہن بن کر کے تیار ہو کر کے آئی, ساری عورتیں جو بغل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی تعریف کر رہی ہیں اور وہ رو رہی ہے. ایک بڑھیا نے اس سے کہا کہ سب تیری تعریف کر رہی, تو اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے, تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری تعریف سے مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو فائدہ اس وقت ہوگا کہ جس کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے اور جس کے نکاح میں جا رہی ہوں, اور جو میرا شوہر بننے والا ہے وہ اگر میرے بارے میں کہہ دے کہ میں خوبصورت ہوں
تب میرے دل میں خوشی ہوگی. باقی ساری دنیا خوبصورت کہتی رہے, ساری دنیا میرے سے دل لگاتی رہے, مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ تب ہوگا جب میرا شوہر کہے گا. اسی طریقے سے اگر ساری دنیا مل کر کے یہ کہتی رہے کہ ہم تو اللہ سے راضی ہو, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. اصل رضا اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ بھی کہے کہ میں بھی اپنے بندے سے راضی ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں, تقدیر تو اصل میں یہ ہے, وہ ایک شعر ہے نا کہ خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ہم اعمال کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, یہ بیان ہو رہا ہے, تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, یہ سب نیکی کے کام ہیں, لیکن دعا ہونے کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہو گئے اور ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو گیا؟ ہمیں نہیں معلوم. امید تو ہم کریں گے, بلکہ یقین کریں گے اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے, لیکن گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو گیا, اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پورے مجمع میں یا پوری مجلس میں کوئی ایسی چھوٹی سی خطا ہو گئی کہ وہ اللہ کو ناپسند آئی, تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. لیکن صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا, اور جگہ جگہ پر ان کی تعریف فرمائی. اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے درجات اور مراتب بے شک ان کے الگ ہیں, لیکن اللہ سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. سارے کے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں, سارے صحابہ اللہ کے نبی کے وہ سب کے سب جنتی ہیں. تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر کوئی انسان صحابی بنتا ہے تو یہ صحابی بننا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان کیا.